أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 118. اس آیت میں دوستی کس سے کرنی ہے یہ بتایا گیا ہے. اپنے راز کی بات کس سے بتانی ہے، بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا، مت بناؤ، بطانتاً، کلوز فرینڈ، قریبی دوست. کس کو؟ من دونکم، اپنے علاوہ دوسروں کو. اپنے علاوہ مطلب ایمان والے. کیوں؟ لا یعلونکم خبالا، تمہاری خرابی اور بربادی کا کوئی موقع نہیں چھوڑیں گے. ودو، انہیں پسند ہے، ما عنتم، تمہاری پریشانی اور کٹھنائی. قد بدت البغضاء، دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، نکل چکی ہے. من افواہہم، ان کے منہ سے، ان کی زبان سے، یعنی ان کی زبان سے دشمنی نکل رہی ہے، باہر آ رہی ہے، سامنے آ رہی ہے. وما تخفی صدورہم، اور ان کے سینوں میں جو چھپا ہوا ہے، اکبر، وہ اس سے بھی بڑا ہے. قد بینا لکم، یقیناً ہم نے تمہیں کلیئر کر کے بتا دیا ہے، الآیات، نشانیاں، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو. O believers, do not take as intimate friends those other than yourselves. They will not spare you any ruin. They wish you would have hardship, and hatred has already appeared from their mouths, and what their hearts conceal is greater. Indeed, we have made clear to use signs if you will use reason. یہ آیت میں ایک تو ہمارے لیے بڑی ہدایت ہے، بہت بڑی ایک تعلیم ہے، اور دوسرا نان مسلمز اس پر اعتراض کرتے ہیں. وہ دونوں چیزیں ہمیں جاننا چاہیے. وہ کیا بولتے ہیں کہ دیکھو اسلام کتنا بایس، تنگ نظر ہے، نیرو مائنڈ سکھاتا ہے. اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے دوسروں سے دوستی مت کرو. ایکچوئل اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا بات اس میں کہی گئی ہے؟ عام طور سے بھی ہم دیکھیے، ہر ماں باپ بھی اپنے بچوں کو کیا ہر شخص سے دوستی کرنے کے بارے میں بولتے ہیں؟ نہیں بولتے نا. ٹیچر بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو نہیں بولتے ہیں کہ سب سے دوستی کرو. یہاں پہ کیا بات کہی گئی ہے؟ کہ ان لوگوں سے دوستی نہیں کرنی ہے. کہا گیا
کہ جن کے اندر ایمان نہیں ہے ان سے دوستی مت کر. اور کون سی دوستی؟ ایک تو ہوتا ہے نارمل تعلق، ریلیشن، سلام کلام ہونا، اٹھنا بیٹھنا، ان کے دکھ درد میں کام آنا، ان کی خوشی میں ساتھ دینا، یہ سب نارمل ہے، یہ سب کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن ایک وہ کون سی دوستی سے یہاں منع کیا گیا ہے؟ بتانا. اصل میں کہتے ہیں بطن، کہتے ہیں پیٹ کو، پیٹ اندر ہے نا. تو بتانا کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ دوستی جو دل سے ہو، جس میں انسان اپنے راز بتاتا ہے دوسروں کو. اب ہر راز تو ہر آدمی، یا آپ سوچئے کیا آپ اپنا راز ہر آدمی کو بتا دیتے ہیں؟ اپنی سیکرٹس ہر آدمی کو شیئر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے کہ تمہارے سیکرٹس، تمہارے راز ہر آدمی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے. کس کو معلوم ہونا چاہیے؟ صرف ان لوگوں کو جن کے دل میں ایمان ہو. کیوں ہوگا؟ کیا؟ لا یعلونکم خبالا. تمہارے راز، تمہارے سیکرٹس جان کر کے وہ کیا کریں گے؟ تمہیں تباہی اور بربادی میں ڈالیں گے. اب نارمل سوچیے، کبھی آپ نے کوئی ایسی راز کی بات کسی کو بتا دی آپ نے، اور اس نے کیا کیا؟ 10 لوگوں کو جا کے بتا دیا. کتنا ٹینشن میں انسان پڑ جاتا. ارے ہم نے تو اسے اپنا سمجھ کے بتایا اور اس نے کیا کیا؟ پورا میرا پلان فیل کر دیا، ختم کر دیا. یہ اصل میں آیت اتری تھی جو مدینے کے انصار صحابہ تھے، ان کی دوستی تھی یہودیوں سے، زمانے جاہلیت سے، اسلام سے پہلے تھے. اسلام آیا، جب یہ مسلمان ہو گئے تبھی یہ ان کو دوست سمجھتے تھے، لیکن وہ ان کو کیا سمجھتے تھے؟ دشمن سمجھتے تھے. اور یہ لوگ جا کر کے ان کو پوری بات جیسے دوست کو بتاتے ہیں بتا دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ہدایت دی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ دلی دوستی نہیں رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہاری بربادی کا وہ ذریعہ بن جائے گا. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ. وہ تمہاری مشکل پریشانی کو پسند کرتے ہیں کہ تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تمہارے اوپر کٹھنائی آ جائے، یہ پسند کرتے ہیں. اور دشمنی ان کی زبان سے نکل رہی ہے. اب دیکھیے یہاں بھی دیکھ لیجیے آپ، بہت سے لوگ ایک خاص پارٹی میں جا رہے ہیں، ہے نا، کیا بولتے ہیں؟ ارے ہم ان سے الگ رہ کے کون سا ہم نے تیر مار لیا. حالانکہ ان کی زبان سے کیا ہے؟ دشمنی پھٹ کے باہر نکل رہی ہے. صاف صاف بول رہے ہیں کہ ہم یہاں پر کون ہیں؟ ہمارا ملک ہے یہ، تمہارا نہیں ہے. اچھا آپ دیکھیے کہ اس آیت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کا کتنا بڑا نقصان ہوا، کتنا بڑا نقصان ہوا. کسی کو مسلمانوں نے دوست سمجھ لیا، فار ایگزامپل ایک خاص پارٹی کو، کانگریس کو. بابری مسجد جو شہید ہوئی کس کی حکومت میں ہوئی؟ ہاں؟ کس نے مسلمانوں کو دلتوں سے، SC ST سے نیچے پہنچایا؟ کس نے؟ وہ لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے مسیحا ہیں. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے کہ ایمان والے کے علاوہ تمہارے لیے کوئی بھروسے کے لائق نہیں. ہاں اچھائی بھلائی نیکی سب کے ساتھ کرنا ہے، مسلم کے ساتھ، نان مسلم کے ساتھ. نان مسلم ہونے کی وجہ سے کسی سے نفرت نہیں کرنا، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، لیکن دل کی دوستی صرف کس سے ہونی چاہیے؟ مسلمان سے. اور کون سے مسلمان سے؟ کیا ہر مسلمان سے؟ نہیں، مسلمانوں میں بھی جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. کیوں؟ میں نے خود اور آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، جو اللہ سے نہیں ڈرتا کبھی بھی آپ کو دھوکہ دے گا، وہ کبھی بھی آپ کو نقصان پہنچائے گا، کبھی بھی آپ کو لوٹے گا، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو، چاہے وہ بیوی ہو، بچے ہوں یا دوست احباب ہو. کوئی مسلمان ہو جو اللہ سے نہیں ڈرتا، جو نماز نہیں پڑھتا، جس کے دل میں آخرت کا ڈر نہیں ہے، آپ اگر اسے اپنے راز کی باتیں بتائیں گے وہ آپ کو تباہ و برباد کرے گا، آپ کو مس یوز کرے گا اور آپ کو بلیک میل کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں جو پلان ہے وہ اس سے بڑا ہے. کیا پلان تھا؟ ان کو مٹانا ہے، ختم کرنا ہے. یہاں بھی وہی پلان ہے نا. اور آپ جا کر کے دوستی کریں گے تو کیا ہوگا؟
اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد بینا لکم الآیات، ہم اس طرح سے تمہیں کلیئر کر کے صاف صاف بتاتے ہیں تاکہ تم عقل کا یوز کر کے تم اپنے نقصان سے بچو. اس میں ہمارا فائدہ نہیں ہے. یہ باتیں اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہا؟ تم پریکاشن لو، تم احتیاط کرو، کون تمہارا دوست ہے کون تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنے دماغ سے سوچو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی طرف رہنمائی کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوستی کے وقت، تعلقات کے وقت یہ بات یاد رکھنے کی ہے. لاسٹ پوائنٹ، ہر نان مسلم ہمارا دشمن نہیں ہے نا؟ ہر نان مسلم ہمارا دشمن نہیں ہے. بہت سے نان مسلمس ہوتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات رکھنا یا ان کے ساتھ کاروبار کرنا، ان کے ساتھ تجارت کرنا سب جائز ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، ابو طالب کون تھے؟ کافر تھے نا، لیکن لاسٹ ٹائم تک آپ ان کے ساتھ رہے. کیوں؟ ہر قدم پر وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہتے تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ 8 ہجری میں مسلمان ہوئے، اس سے پہلے بھی ان سے قریبی تعلق. ایک اور شخص تھے عدی بن مطعم بن عدی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سپورٹ کیا تھا. جب طائف سے آئے تھے کوئی ان کو سہارا نہیں دے رہا تھا، تو مطعم بن عدی نے اپنے 4 بیٹوں کو تلوار لے کے بھیجا، کہا کہ جاؤ اور محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار کے سائے میں لے کر کے آؤ، اور بول دینا کہ خبردار اگر کسی نے آنکھ اٹھا کر کے دیکھنے کی کوشش کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کہا کرتے تھے کہ آج بھی اگر مطعم بن عدی ہوتا تو میں اس کے ساتھ وفاداری نبھاتا، کیونکہ اس نے میرے ساتھ احسان کیا. تو ایسا ہوتا، ہر طرف اچھے لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کلیئر یہ دیا ہے کہ ایمان اللہ سے ڈرنے والا جو ہو وہی دوستی اور بھروسے کے قابل ہے. باقی نہیں تو کیا ہوگا؟ جب سے فائدہ ہوگا آپ سے تب تک آپ کے ساتھ رہے گا. جہاں تھوڑا نقصان ہوا یا اس کے مائنڈ اور مزاج کے خلاف آپ نے کوئی بات کیا، وہ آپ کو پوری طرح تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.